اسلام میں جو سب سے بڑی جس چیز کی فضیلت ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام وہ جب چلے تو یہی کہتے ہوئے چلے کہ انی لم اخرج اشرا ولا قاتلا ولا مفسدا ولا ظالما، میں ظلم کی خاطر، فساد برپا کرنے کی خاطر، شرارت کی خاطر نہیں نکل رہا، بلکہ وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ اپنے نانا کی امت کی کیا کرنے کے لیے نکلا ہوں؟ اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ پوری ہو۔ حسین بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ لیکن آج کے زمانے میں امر بالمعروف کیا جاتا ہے، بہت سارے علماء، بہت سارے دروس، کیونکہ امر بالمعروف صرف علماء میں واجب نہیں ہے کہ مولوی حضرات آئیں وہ امر بالمعروف کریں۔ جس طرح ایک نماز واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح باقی دین کی شریعت کی چیزیں واجب ہیں، ان تمام واجبات میں سے ایک واجب کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سب کا واجب ہے، لیکن ہم کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، باقی افراد بھی کرتے ہیں، مگر اپنی اپنی پسند کا کرتے ہیں۔ مثلا جہاں کوئی غریب انسان دیکھا، اس پہ جتنا امر بالمعروف آتا ہے، جتنا نہی عن المنکر اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ جہاں اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا اپنا خاندان کا فرد ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا رشتہ دار ہے، اپنا دوست ہے، دوست چاہے سامنے شراب پی رہا ہے، اس کو امر بالمعروف نہیں کرتے۔ یا علماء حضرات جہاں دیکھتے ہیں کہ ان کی ذات کو خطرہ ہے یا ان کے مال کو خطرہ ہے، ان کی جیب کو خطرہ ہے، مجالس کو خطرہ ہے، تو وہاں پر وہ امر بالمعروف جو ہے وہ نہیں کرتے۔ ایسے افراد کو وہ امر بالمعروف نہیں کرتے کہ جن سے خطرہ ہو کہ ہماری مجلسیں رک جائیں گی، یا یہ افراد جو ہے وہ ہمارا تعاون کر رہے ہیں تو تعاون بند کر دیں گے، یا مثلا یہ اس طرح کر رہے ہیں تو مجھے کسی قسم کا نقصان ہوگا۔ تو جو نقصان کو دیکھ کر امر بالمعروف کرے وہ دینی کام نہیں، وہ شیطانی کام ہے، وہ کوئی دین کا کام نہیں۔ دین کا کام اصل دین یہ ہے کہ سامنے یزید ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا طاقتور ترین جس کے پاس پوری دنیا کی ظاہری طاقت ہے وہ بھی کیوں نہ ہو، دوسری طرف اکیلے حسین بن علی ہو، پھر بھی ایسے شخص کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کیا کریں؟ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ یہ دنیا یہ چند دنوں کی بات ہے، یہاں سے جو ہے وہ چلے جانا، مرنا تو ہے۔ اگر شہادت کی موت آ جائے اس سے بڑھ کے اور کیا موت ہو سکتی ہے؟ اگر جو ہے وہ اس طرح کی راہ خدا میں موت آ جائے، راہ خدا میں غربت دیکھنا پڑے، راہ خدا میں جو ہے وہ قید و سلاسل و پابند دیکھنی پڑے، تو اس سے بڑھ کے جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ یہ زندگی چند دنوں کی ہے جو گزرنی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کیا؟ کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کا یہ کہا گیا ہے کہ ان کی طرف خود بھی سب سے پہلے عمل کریں، پھر اپنے سب سے زیادہ یہ روایات کے اندر ہے اپنے عمل سے لوگوں کو بلائیں دین کی خاطر، یعنی آپ کو زیادہ کہنا نہ پڑے بلکہ آپ عمل ایسا کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے دین کی طرف کیا کریں؟ متوجہ ہو جائیں۔ اسی لیے آیت اللہ خمینی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک سارے عالم دین کسی معاشرے کے اندر چلا جائے، وہ بیٹھا رہے، کچھ نہ کرے، معاشرے کے اندر زندگی بسر کرے، آدھے سے زیادہ ہمارا ٹھیک ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ ظاہر ہے وہ جہاں رہنا ہے اس نے لین دین کرنا ہے، انسان ہے، زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر خود مولوی جھوٹا ہے، وہ خود فراڈ کرتا ہے، خود جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کا پابند نہیں ہے، تو لوگ جب دیکھیں گے کہ طالب دین جھوٹا ہے، طالب دین وعدہ کا پابند نہیں ہے، طالب دین ان ساری چیزوں پہ عمل نہیں کر رہا، تو ہمارے لیے عمل کرنے کی پھر آپ ضرورت ہے۔ اگر ایک طالب دین وعدہ کا پابند ہے، سچ بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، حق بیان کرتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو دوسرے لوگوں کے اندر بھی ایک جرأت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ دین کے اوپر جو ہے وہ عمل پیدا ہونا شروع ہو